جی جناب، پروگرام کے آغاز میں جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ رب کا ایک ایسا تحفہ ہے انسان کے لیے جو اس کی صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہے اور اس ملک کی اکانومی کے لیے بھی بہت اچھا ہے. اور خوشی اس بات کی ہے کہ حکومت پاکستان کے اس وقت اس طرف بہت زیادہ توجہ ہے کہ زیتون یعنی اولیو جو ہے اس کی پیداوار کی طرف توجہ دی جائے تاکہ اولیو کے آئل سے یا اولیو کھانے سے یا اولیو کو ایکسپورٹ کرنے یا اپنی امپورٹ کو کم کر کے اپنی ضروریات کو پورے کرنے سے پاکستان کی اکانومی کی صحت بھی بہتر ہو. ڈاکٹر عظمت علی اعوان صاحب جو کہ ڈیپٹی نیشنل پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں اولیو کے، یعنی پورے پاکستان کے اندر جو اولیوز کی پیداوار کے حوالے سے کام ہو رہا ہے حکومتی سطح پر، اس کے ڈیپٹی نیشنل پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں. ڈاکٹر صاحب گڈ مارننگ، السلام علیکم. گڈ مارننگ، تھینک یو سو مچ. وعلیکم السلام جی. اور ڈاکٹر صاحب کو ایک جناب یہ خاصہ بھی حاصل ہے کہ پاکستان میں اولیوز کے اوپر، زیتون کے اوپر پی ایچ ڈی کرنے والے پہلے اسکالر ہیں. جی بالکل. بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. اچھا، سب سے پہلے تو کچھ ہمیں بیسک فیکٹس اینڈ فگرز بتائیں کہ اولیوز کی گروتھ یا اولیو کی گروتھ کیوں اتنی زیادہ ضروری ہے ہماری نیشنل اکانومی کے لیے. دیکھیں اس طرح کہ اگر آپ دیکھیں نا تو پیٹرولیم کے بعد جو سب سے بڑا ہمارا لارجسٹ امپورٹ بل ہے وہ ہے ایڈیبل آئل کا. یعنی سالانہ مور دین $5 بلین ہم اسپینڈ کرتے ہیں صرف جو اپنی ایڈیبل آئل کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے ہم یہ تیل امپورٹ کرتے ہیں. جو مختلف شیپ میں، جس طرح سرسوں کا تیل ہو گیا، کینولا یا سویابین یا جس طرح گراؤنڈ نٹ کا تیل، ہم مختلف ممالک سے یا آلیو کا، تو وہ اس پہ ہم سے بہت بڑا زر مبادلہ چلا جاتا ہے. اچھا، آپ جو بتا رہے ہیں کہ پیٹرولیم یعنی پیٹرول بالکل کے بعد سب سے بڑا پاکستان کا زر مبادلہ جاتا ہے ایڈیبل آئل پہ. بالکل جی، یعنی کھانا پکانے کے تیل پہ. لیکن آپ دیکھیں نا دوسری سائڈ پہ کہ اللہ نے ہمیں جو موسمیات دی ہے، اللہ نے ہمیں 4 قسم کے موسم عطا کیے ہیں. زمین ہمارے ساتھ بہت زیادہ ہے. دیکھو اس وقت پاکستان میں مور دین 8 ملین ہیکٹیئر بنجر زمین پڑی ہے، جس کو اگر ہم اس میں اگر 50% بھی قابل کاشت کے بنا لے، اس پہ ہم زیتون لگا دیں تو میرے خیال میں نہ صرف ہمارا امپورٹ بل کم ہوگا بلکہ ہم اس کے قابل ہوں گے کہ ہم جو اپنے نیبر کنٹریز ہے اس کو بھی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. آپ نے ایک لفظ استعمال کیا، بنجر زمین. بالکل. تو یہ خاصہ ہے اس فصل کا کہ بنجر زمین. دیکھو زیتون کا جو پودا ہے یہ انتہائی سخت پودا ہے، اور جو ہمارا ٹارگیٹ ہے اس وقت پاکستان میں، ہم نے کلٹیویٹڈ لینڈ کو ڈسٹرب نہیں کرنا. کوئی بندہ گندم لگا رہے، ویٹ، ہم کہتے ہیں آپ لگائیں. کوئی کہتے ہیں کہ میں نے میز لگانی ہے، کوئی اور فصل لگانی ہے. ہم اس کو کہتے ہیں آپ کے ساتھ جو مارجن لینڈ پڑی ہے، انکلٹیویٹڈ لینڈ پڑی، آپ اس پہ فوکس کریں. لیکن یہ بہت سخت پودا ہے. اس کی جو واٹر ریکوائرمنٹ ہے، اگر دوسرے پودوں کے ساتھ ہم اس کی کمپیریزن کریں تو اس کی واٹر ریکوائرمنٹ کم ہے. باقی اس کے جو کیئر ہے چاہیے، ان کو پانی بھی چاہیے، خوراک بھی چاہیے. لیکن اگر آپ دیکھیں نا پیچ ہے، پلم ہے، جس طرح خوبانی، شفتالو ہو گئے، اس کے مناسبت سے اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بہت ہی کم ہے. تو ہم بھی کوشش کر رہے ہیں فارمرز کو کہ آپ وہ زمین یوٹیلائز کریں آلیو کے لیے، زیتون کے لیے، جو بالکل بنجر پڑی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو پانی آپ نے کہا کم چاہیے. بالکل، دوسرے پودوں کی نسبت اس کو پانی کم چاہیے. تو ہمارے وہ علاقے جہاں پہ زمین بنجر ہے، بارشیں کم ہوتی ہیں، وہاں کے لیے بہت اچھی فصل ہے. اس کے لیے بھی بہت اچھی ہے. یا ایسی زمین جہاں پر تھوڑا بہت پانی اویلیبل ہو، اگر اس پہ آپ اس کو تھوڑا سا ایریگیٹ کریں تو اس کے لیے آپ کی پروڈکشن بہت زیادہ اچھی آئے گی. وہ بھی بہت اچھا ہے ان کے لیے. بالکل. کچھ تصاویر بھی کنٹرول روم کہہ رہے جی ہمارے پاس ہیں. اچھا، یہ ذرا بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ یہ درخت ہے. جی بالکل. اصل میں یہ اس وقت ہمارے ساتھ 2 قسم کے پروجیکٹس ہیں. ایک جو ہمارا پاکستان پی ایس ڈی بی کا پروجیکٹ ہے جو فنڈڈ کر رہا ہے. ایک اٹالین گورنمنٹ کا ایک پروجیکٹ ہے آلیو کلچر کے نام سے، جو وہ اس کی فنڈنگ اٹالین گورنمنٹ کر رہی ہے. یہ مختلف ایریاز میں ہم جا کے ایکسپیریمنٹ بھی ڈیزائن کرتے ہیں. یہ کتنی عمر ہے اس درخت کی؟ سر اس کی عمر جو ہے نا وہ 15 سے 20 سال کے درمیان ہے. اور پھل کتنے سال میں دینے لگتا ہے؟ دیکھو زیتون کا پودا ہے نا، اس کی عمر 1000 سال کے قریب ہے، لیکن 200 سے 250 سال یہ آپ کو آرام سے پھل دے گا. لیکن شروع کب کرتا ہے؟ یہ 34 سال کے بعد جا کے اس کی پیداوار شروع ہو جاتی ہے. 4 سال اس کو لگیں گے، اس کے بعد پیداوار شروع ہوگی. اور کیا فوری طور پہ ہی وہ لاکھوں کی انکم شروع ہو جاتی ہے؟ نہیں، اس طرح نہ کہ جس طرح اس کی عمر زیادہ ہے اسی طرح یہ پودا 7ویں سال پہ جا کے کمپلیٹلی میچور ہوتا ہے. لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 34 سال پہ جا کے اس کی پیداوار شروع ہو جاتی ہے. بے شک 34 سال پہ تھوڑا کم ہوگا، پھر اگلے سال تھوڑا زیادہ ہوگا، لیکن 6 اور 7ویں سال پہ جا کے آپ کو جو ان کی اچھی پیداوار ہے آپ کو مل سکتی ہے ان سے. کوئی ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب سکسیس سٹوریز ہیں اس وقت پاکستان کے؟ مجھے ذرا کچھ بتائیے، کوئی ایسے ڈسٹرکٹس جہاں پہ لوگوں نے اپنی بنجر سال ہا سال سے
بنجر زمین پڑی تھی اور اس پہ اب کمانا شروع کر دیا. ایسی مثالیں ہیں ہمارے؟ بالکل جی. میرے خیال میں اس وقت پاکستان میں جو سکسیس سٹوری ہے تو وہ زیتون ہی کی ہے. اگر آپ دیکھیں تو قلعہ سیف اللہ بلوچستان میں ایک فارمر نے 60,000 پلانٹس لگائے ہیں اپنے بنجر زمین پہ، ہل ایریاز پہ. اچھا، 60,000 پلانٹس ایک فارمر نے لگا. 60,000 درخت زیتون کے بالکل لگائے، اور وہ سے پہلے بالکل بنجر زمین قلعہ سیف اللہ میں. بالکل. آپ یقین کریں کل ہماری ان ہاؤس میٹنگ تھی جس طرح ہم نے سارے صوبوں سے اپنے جو ریپرزنٹیٹیو ان کو بلایا تھا. اس سال صرف بلوچستان میں ہمارے 4 لاکھ کے قریب پودے فارمرز نے فارمر شیئر پہ پرچیز کیے ہیں ہم سے. 4 لاکھ کے، ویری گڈ. مطلب ہم نے ٹوٹل لگائے ہیں کوئی 6.5 لاکھ. 6.5 لاکھ میں 4 لاکھ صرف یہ بلوچستان میں گئے ہیں. اس طرح بلوچستان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا جو کلائمیٹ ہے وہ بہت زیادہ کنڈیوسیو ہے آلیو کلٹیویشن کے لیے. کلائمیٹ ڈرائی ہے. وہاں پر جو آئل کی ریکوری آ رہی ہے، آپ یقین کر لیں کہ ایک فارمر نے 25% سے بھی اوپر اس کی آئل ریکوری لی ہے، جو میرے خیال میں ریکارڈ میں سب سے زیادہ ہے. اچھا، وہ جو فارمر تھے اس پہ میں واپس جانا چاہوں گا جنہوں نے قلعہ سیف اللہ میں 60,000 پلانٹس لگائے. اس کو اب کتنا عرصہ ہو گیا ان کو لگائے ہوئے؟ ابھی حال ہی میں لگائے ہیں یا اصل میں اس طرح کہ یہ فارمرز فیز وائز لگاتے ہیں. ایک سال پہ تو لگانا پاسبل نہیں ہوتا نا، کیونکہ انیشیل سٹیج پہ ان کو پانی بھی چاہیے، کیئر بھی چاہیے. تو وہ تقریباً سمجھے کہ 7-8 سال میں انہوں نے یہ پلانٹیشن کمپلیٹ کی. تو اب ان کی پروڈکشن بالکل ہو رہی ہے. زبردست پروڈکٹ. یہ دیکھیں ان کے جو آپ دیکھ لیں یہ اس کے پھول ابھی شروع ہو گئے لیکن ابھی کھلے نہیں ہیں. یہ ابھی بڑھے ان کے، ابھی آہستہ آہستہ آج کل اس کی فلاور کھل گئے ہیں، ابھی اس کی فوڈ سیٹنگ شروع ہو گئی ہے. اس کے علاوہ بلوچستان میں ایسے بھی فارمر ہیں جن کے پودے کم ہیں لیکن اس کی پروڈکشن بہت زیادہ آ رہی ہے. آپ یقین کریں ہم چونکہ ہمارے ساتھ جو ایک ہمارا PhDB کا پروجیکٹ ہے اور ایک ایٹالین فنڈڈ پروجیکٹ ہے، اس میں یہ ہے کہ ہم اٹلی سے ایکسپرٹ بلاتے ہیں یہاں پر بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں فارمرز کو ٹریننگ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم نے اس طرح کیا کہ ہم نے ایک ٹریننگ سیشن ادھر اسلام آباد ہی میں کنڈکٹ کی تھی آئل کوالٹی پہ. وہاں پر ہم نے جو سیمپل لے ان کو دکھایا، وہ جو سائنٹسٹ تھا وہ حیران ہو رہ گیا کہ جو بلوچستان کی آئل کی جب اس نے انالیسس کی، وہ کہتے کہ میں نے اپنی لائف میں اس طرح کا آئل نہیں دیکھا تھا. ارے واہ. اب دیکھیں نا، اسپین، اٹلی، یہ وہ ممالک ہیں. اسپین میرا خیال ہے لارجسٹ، اسپین لیڈ کر رہے ہیں. اس کے بعد ہاں بالکل. لیکن ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ایک تو مارجن لینڈ بہت زیادہ ہے، دوسری ہمارے ساتھ یہ کہ ہمارا جو کلائمیٹ ہے اسپیشلی بلوچستان اور ایکسفارڈا جس کو آپ کہتے ہیں، وہ بہت زیادہ سوٹیبل ہے فار آلیو کلٹیویشن. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں کہ ہوتا کیا ہے؟ مثلاً اولیو لگا، پھل تیار ہوا، اس کو اتارا گیا. اب آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی کے لیے کیا بہتر ہے کہ اس کی فائنل پروڈکٹ کو ریفائن کر کے آئل کی فارم میں بنا کے اپنی ضروریات پوری کی جائیں اور ایکسپورٹ کیا جائے؟ ایکسپورٹ تو خیر دور کی بات، اپنی ضروریات پوری کی جائیں، یا اولیو کو ایز اولیو بھی زیادہ منافع کس میں ہے، فائنل پروڈیوس میں یا را میں؟ دیکھیں جی، اس کی جو مین ہے 2 قسم کے ہوتی ہیں نا کیٹیگریز. ایک ہے آلیو آئل کی ویرائٹیز اور ایک ہے ٹیبل آلیو کی. آلیو آئل چونکہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے، کیونکہ ہم نے امپورٹ بالکل ریڈیوس کرنا ہے، یا سبسٹیچیوٹ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ جو کوالٹی آئل ہے اس کو ایکسپورٹ کریں اور اسی پرائز پہ ہم کوئی چیپر آئل لے کے اپنی ملک کی ضرورت بھی پوری کر سکتے ہیں. لیکن اب تو صحت والے جو ڈاکٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ زیادہ صحت کے لیے زیادہ یہ بہتر ہے. بالکل جی. ہماری کوشش یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے ملک میں لوگوں کو کہیں کہ آپ آلیو آئل استعمال کریں. اصل بھی ایک مت تھا لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ آلیو آئل کوکنگ کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. پوری دنیا آلیو آئل میں کوکنگ کر رہی ہے. اٹلی میں گیا ہوں، چونکہ میں اٹلی بھی گیا ہوں، اسپین، ترکی، بہت سے ممالک میں نے وزٹ کیے. ساری دنیا اس میں کوکنگ کر رہی ہے، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ پھر ہم نے یہ کیا کہ پچھلے سال ہم نے ایک وہ شیف بلایا، فیمیل تھی اٹلی سے. اس نے 1-2 پروگرام بھی کیے ٹی وی کے ساتھ اور ہم نے پھر وہ نشر بھی کیے کہ وہ آئل میں کوکنگ کر کے آپ کی کڑھائی بھی بنا رہی تھی، اس میں وہ چکن بھی وہ کر کے لوگوں کو دکھا رہی تھی کہ کیوں نہیں کر سکتے. اچھا، ایک عام تاثر یہ کہ ہمارے جو کھانے ہیں، اب نہاری بننی ہے اور کڑھائی بننی ہے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا. تو وہ اچھا اولیو آئل میں بھی بنتی؟ بالکل بنتی. اصل میں ایک چیز ہے کہ اس وقت جو ہماری پروڈکشن ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ اسی وجہ سے جو ہماری آئل کی کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. ابھی پچھلے سال جو فارمر سیل کر رہا تھا وہ 2500 سے لے کے 3000، 3500، 4000 تک پر لیٹر سیل کر رہا تھا. اکثر لوگ یہ کوشچن کرتے کہ آپ لوگ اتنا اگر مہنگا دے رہے ہیں تو کیوں نہ میں اٹلی اور اسپین سے جو امپورٹ ہو رہا ہے وہ 1500-1800 کا مل رہا ہے. بالکل. اصل میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے کوالٹی کا. کوالٹی ہماری جو کوالٹی ہے وہ ہم ایک ہی کیٹیگری کی آئل نکال رہے ہیں، وہ ہے ایکسٹرا ورجن جو ٹاپ کلاس کوالٹی ہے. بالکل. ایکسٹرا ورجن باہر ممالک میں زیادہ تر اس کو استعمال کرتی ہے ڈریسنگ کے لیے. آپ سلاد کے اوپر ڈال لیں، اس کو کھا لیں. آپ تھوڑا سا 1 چمچ ویسے بھی پی لیں یا دودھ میں تھوڑا سا مکس کر کے لے لیں، کیونکہ ایکسٹرا ورجن آئل ایکسپینسو ہے
اس کے بعد دوسرا کیٹیگری ہے ورجن آئل، ٹھیک ہے، پھر ہے پومیس آئل. تو ورجن آئل کو بھی آپ کوکنگ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. اچھا ایک کنسیپٹ یہ ہے کہ جو پومیس آئل ہے لوگ کہتے ہیں اس کو آپ وہ نہیں کر سکتے کوکنگ کے لیے. اگر اس کو آپ ریفائن کر لیں، اس کی ایسڈ ویلیو اس کو تھوڑا صاف کر کے ویلیو کم کر کے، تو اس کو بھی آپ کوکنگ کے لیے استعمال کر سکتی ہے. پاکستان میں یہ کنسیپٹ ہے کہ جو پومیس آئل ہے وہ زیادہ تر لوگ مساج پرپسز کے لیے استعمال کرتے ہیں. لیکن اس وقت ابھی ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان کو ایک نیا پروپوزل سبمٹ کرا ہے، اس میں یہ ہے کہ ہم فیوچر میں ایک اور مشینیں بھی امپورٹ کر رہے ہیں جس میں ہم جو پومیس آئل ہے یا اس کے جو بائی پروڈکٹس ہیں وہ بھی ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. دوسری جو قسم ہے وہ ہے ٹیبل آلیو. ٹیبل آلیو کیا ہے؟ اس کا ہم بناتے ہیں مختلف قسم کے اچار آلیو کے، وہ جس میں گٹلی کے سمیت بھی بناتے ہیں، گٹی نکال کے اس میں کوئی ویجیٹیبل بھی رکھ لیتے ہیں یا کوئی مکس اچار بھی بناتے ہیں، گاجر کا چھوٹا سا پیس وہ اس میں پیس میں ڈال بڑا دیتے مجھے ہیں. پسند بالکل. ہے. اب اسی پروجیکٹ میں ہم نے 3 پروسیسنگ یونٹس پرچیز کیے تھے. ایک ہم نے کے پی میں، ایک پنجاب میں، ایک بلوچستان میں انسٹال کرائے جو اس کے سلائسز بناتے ہیں پیزا کے لیے. اس طرح کی یا ڈسٹوننگ کرتے سے سیڈ نکالتے ہیں، وہ مشینیں بھی ہم نے انسٹال کر دی. اس وقت الحمدللہ پورے پاکستان میں 34 یونٹس لگ چکے ہیں آئل نکالنے کے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب اب یہ بتائیں کہ یہ جو ایک لائف سٹائل ہے نا جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اس لائف سٹائل کے اندر ایک عام، ویسے جو میں آپ کو بتاؤں، اب آپ نے آج آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ، کیونکہ بہت سے ایمبیگوٹیز، بہت سے ابہام آپ کی گفتگو میں دور ہو رہے ہیں. میرا اپنا تاثر بھی یہی تھا کہ اولیو آئل اگر آپ استعمال کریں گے تو بھئی یہ آپ کے منتھلی بجٹ پہ بہت مہنگا پڑتا ہے، لیکن آپ کی گفتگو سے مجھے لگ رہا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، which is so good. اچھا جی، آپ تو اب حکومت پاکستان کی اس وقت نمائندگی کر رہے ہیں. اس وقت ہمارا یہ شو ہے نا ڈاکٹر صاحب، یہ سندھ میں، بلوچستان، کے پی، پنجاب، کشمیر جی بھی ہر جگہ پہ دیکھا جا رہا ہے. اس وقت ہو سکتا ہے بہت سے چھوٹے لیول کے فارمرز آپ کی بات سے انسپائر ہو کے متوجہ ہو گئے ہوں کہ ارے ہماری یہ بنجر زمین پڑی ہے، چاہے چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اس کے اوپر ہم فارمنگ کریں. وہ کیا کریں؟ آپ سے رابطہ کیسے کریں؟ کیا نیشنل لیول کے اوپر آپ کی کوئی ویب سائٹ ہے، کوئی ٹیلی فون نمبر جس پہ آپ سے رابطہ کر کے کہہ سکتے ہیں کہ جی میں فلانے ساؤتھ پنجاب کے فلانے علاقے میں ہمارا اتنی جگہ ہے، اس پہ what is the next step؟ تھوڑا سا سر میں یہ بتا دوں کہ جو ہمارا پروجیکٹ ہے اس میں ہمارے ساتھ 10 کمپوننٹ ہے، جس میں سندھ ہے، کراچی، اس میں پنجاب ہے، خیبر پختونخوا ہے، اس میں بلوچستان ہے، AJK ہے، GB ہے. یہ سارے ہمارے ساتھ اس پروجیکٹ میں شامل ہیں. وہاں پر ہمارے ریپرزنٹیٹیو بیٹھے ہوئے ہیں. ہم ٹائم ٹو ٹائم وہاں پر ٹریننگ بھی دیتے ہیں. جس طرح ابھی 14 تاریخ کو میں جا رہا ہوں کراچی، مجھے نیوی کا جو وائس ایڈمرل صاحب اس نے مجھے انوائٹ کیا ہے، تو ان کے ساتھ میری ایک میٹنگ ہوگی. پھر ایک جو بنجر لینڈ پڑی اس پہ ہم نے جا کے وزٹ کرنا ہے، اور فیوچر میں وہاں پر ہم نے پلانٹیشن کرنی ہے کراچی میں. بالکل. تو اس وقت یہ سارے کمپوننٹ ہمارے ساتھ ان بورڈ ہے، اور وہی جو ہمارے ریپرزنٹیٹیو وہ صوبوں میں جا کے لوگوں کو اویئرنیس ٹریننگ سیشن بھی کنڈکٹ کرواتے ہیں، ان کو پلانٹس بھی پرووائڈ کرتے ہیں، اور جو ان کی ضروریات ہے وہ کوئی ایشو ہے تو وہ بھی کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا ویب سائٹ ہے پاک آلیو، www.pakaliv.com www.pakolive.com یہ ویب سائٹ ہے جی. اس پہ آپ جائیں اور ساری انفارمیشن ملے گی. بالکل. آپ کو اس میں ویڈیوز بھی ملیں گی، پکچر بھی ملیں گے آپ کو، جو ہم نے ایکٹیویٹیز کی ہے. کیونکہ ابھی ریسنٹلی نومبر میں ہم نے ایک نیشنل گالا کیا تھا F9 پارک میں 2 دن کا. جی بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیے اسکرین پہ یہ اسپیلنگ ہم نے ٹھیک لکھے ہیں جی، www.pakolive.com. بالکل جی، ٹھیک ہے. یہ ہمارا ویب سائٹ ہے. اس میں ہر ایک انفارمیشن آپ کو مل سکتی ہے. اس کے علاوہ اگر کسی کو انفارمیشن چاہیے تو میرا موبائل نمبر بھی نوٹ کر سکتے ہیں. جہاں سے بھی کسی کو چاہیے تو ہم سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. موبائل نمبر نہ دسیو. سر جی میری لائف ہے بھی سر، آپ کا جینا حرام کر دے گی. سر میری لائف ہے اس طرح، فون کر کے کہیں گے ہمیں وہ مہوش حیات کا نمبر دے دیں، ہمیں ہمایوں سعید کا نمبر دے دیں، آپ پی ٹی وی پہ آگے بیٹھے تھے توثیق حیدر کا نمبر دیں، ہم نے ان سے یہ آپ کو بڑا تنگ کریں گے. نہیں جی، اصل میں ہم سے جو لوگ کنٹیکٹ کرتے ہیں وہ فارمرز ہی کرتے ہیں. اور فارمرز کا یہ کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ رات ہے یا صبح ہی آ دینے. ایون مجھے رات کو 11-12 بجے بھی کال آ جاتی ہے. آپ یہ رسک لینے کے لیے ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ہم نے ابھی احمد رشدی کا گانا سنانا ہے سب کو، اس کے بعد ہم آپ کا نمبر اسکرین پہ دکھا دیں. آپ کا سونا مشکل ہو جائے گا رات. سر یہ چونکہ ہم نیشنل کاز کے لیے کام کر رہے ہیں، اس ملک کے لیے کام کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں اس میں کوئی نہیں، کوئی بھی مجھ سے کنٹیکٹ کرنا چاہے کسی بھی وقت تو ہم حاضر ہیں جی. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے آپ کو علی رضا اور فریہ پرویز کا گانا سنایا.
مجھے دل سے نہ بھلانا چاہے روکے یہ زمانہ، تو بڑا ہی پرانی یادیں پاکستانی فلم کی تازہ ہوگی. تو ہم نے کہا بھائی آپ سے امتحان لیتے ہیں کون سی، بھائی اتنے زیادہ میسیجز ہیں، لیکن ہم نے کہا جی پہلے جو 5-6 میسیج ان کے نام لیتے ہیں. مسز طارق لاہور سے، آپ نے بالکل صحیح جواب دیا، فلم ہے آئینہ. حافظ آباد سے بلال، آپ نے بالکل صحیح بلال بھائی جواب دیا، فلم ہے آئینہ. اچھا جھنگ سے کبیر حیدر، اور یہ کیا نام، اچھا جی وہ ہاں وہ کہہ رہے ہیں ندیم اور شبنم پہ اچھا پکچرائز ہوا، بالکل ٹھیک. نفیس احمد صاحب کراچی سے، بالکل صحیح آپ کا جواب. اور آمنہ طاہر، آپ نے جگہ کا نام نہیں بتایا، آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر عوان موجود ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو بنجر زمینیں ہیں چاہے کسی بھی صوبے میں ہوں، وہاں پہ اولیو یعنی زیتون کی کاشت کر کے پاکستان کی اکانومی کی صحت اور اپنی صحت کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں، ہم اپنے امپورٹ بل کو کم اور ایکسپورٹس کو زیادہ کیسے کر سکتے ہیں. ویسے اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب ایکسپورٹس کو زیادہ کرنے کے لیے کوئی حکومتی سطح پہ بین الاقوامی مشاورت یا کوئی لابینگ ہو رہی ہے؟ بالکل جی، اس وقت پورے پاکستان میں کوئی 55 لاکھ کے زیتون کے پودے لگ چکے ہیں. 55 لاکھ. اس وقت ہمارے ساتھ اٹالین گورنمنٹ کے ایک پروجیکٹ ہے آلیو کلچر کے نام پہ، اٹالین ایکسپرٹ بھی ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں. پاکستان اس وقت ڈکلیئر ہو چکا ہے آبزرور ممبر آف انٹرنیشنل آلیو آئل کونسل کا. انٹرنیشنل آلیو آئل کونسل ہے کوئی؟ بالکل، اس کا آبزرور ممبر ڈکلیئر ہو چکا ہے، اور پرماننٹ ممبرشپ کے لیے ہم نے کیس گورنمنٹ کو جمع کرا دیے. انشاءاللہ جلدی پاکستان اس کا ممبر بن جائے گا. اور یہ ہمارے لیے ایک بہت خوشی کی خبر ہوگی، کیونکہ بہت سے ممالک اس طرح کے انہوں نے ہم سے پہلے کام شروع کیا تھا، لیکن الحمدللہ پاکستان ان سے آگے نکل چکا ہے، اور ہم بہت جلدی ہی اس کے پرماننٹ ممبر بن جائیں گے انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے کنٹرول روم یہ بتا رہا ہے کہ وہ بھائی مطلب دھڑا دھڑ میسیجز آ رہے ہیں کہ وہ آپ نے اسکرین پہ ویب سائٹ دکھائی تھی، ہم اسکرین شاٹ لینے لگے تو آپ نے جلدی سے آؤٹ کر دیا. تو بھائی ہم اپنی پروڈکشن ٹیم سے کہیں گے کہ ایک دفعہ پھر کانٹیکٹ نمبر ہے جی 05190733208 اور www.pakolive.com. یہ حکومت پاکستان کی فیسلٹی ہے. آپ ڈاکٹر عوان اور ان جیسے دوسرے جو ماہرین ہیں ان سے رابطہ کرنا چاہیں اور اپنے علاقے میں آپ اولیو کی کاشت کرنا چاہیں، پیسے کمانا چاہیں، اپنی بنجر زمین کو، ناکارہ زمین کو کارآمد بنانا چاہیں، تو آپ ان نمبرز پہ رابطہ کر سکتے ہیں. بالکل جی. لوگ رابطہ کرتے ہیں ویسے سر، آپ یقین جانیں لوگ رات کو 11 بجے بھی فون کرتے ہیں، 12 بجے بھی، کیونکہ فارمرز کو تو ٹائم کو نہیں دیکھتا. کوئی بھی وقت، خاص کر جب سیزن ہوتے ہیں تیل نکالنے کا، اس وقت لوگ رات کو بھی 2 بجے فون کرتے ہیں کہ صبح میں پل لا رہا ہوں، ہمیں ٹائم چاہیے. پھر ہم اپنے کمپوننٹ کو پہلے سے بتاتے ہیں کہ آپ لوگ ان کا نمبر نوٹ کر لیں، اس کو ٹائم دے دیں، کیونکہ کوالٹی آئل نکالنے کے لیے یہ ہے کہ آپ ودن 48 آورز آپ اس کو فوڈ ہارویسٹ کر کے اس کا تیل نکالیں. اچھا، اولیو اترنے کے 48 گھنٹے میں تیل نکالیں تو وہ آپ کو کوالٹی آئل ملے گا. جو سب سے ایکسپینسو آئل ہے، جو ٹاپ کوالٹی ہے، پریمیم کوالٹی، وہ آپ کو ملے گا. تو وہ اس وقت تو بالکل ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ مسجد میں تو طبی رنگ آتا ہے، کوئی کھانا کھا رہے تو کچھ کسی وقت. لیکن یہ ہے کہ چونکہ ہماری ایک زندگی کا یہ ایک مشن ہے کہ پاکستان کو کس طرح سیلف سفیشینٹ کرنا ہے ایڈیبل آئل میں اور اسپیشلی آئلوں میں. دیکھو، اچھا آپ لوگ کچھ چارج بھی کرتے ہیں جو آپ کے ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر آفیسز ہیں؟ بالکل اس طرح تھا کہ پہلے کچھ ٹائم ہم فری آف کاسٹ بھی ہم نے کی تھی، لیکن اس میں چونکہ گورنمنٹ کے ساتھ اتنی فیسلٹیز نہیں ہوتی بجٹ کا، تو ہم یہ کرتے کہ 10% یا تیل ڈیڈکٹ کرتے ہیں فارمر سے، یا نامنل تھوڑے سے پیسے رکھتے ہیں پر لیٹر کا. وہ اس لیے رکھتے ہیں کہ کبھی کسی سیزن کے دوران اگر مشین خراب ہو گئی اور گورنمنٹ کے ریلیز کم نہ ملے ہمیں یا لیٹ ہو جائے، تو ایمرجنسی میں ہم مشین کو فنکشنل کر کے کسی کا فوڈ ضائع نہ ہو، تو اس لیے تھوڑا بہت ہم چارج کرتے ہیں. کوئی ایسی کہانی ہے جیسے کہ آپ نے وکیلا سیف اللہ کی بتائی کہ آج سے 10 سال پہلے وہ بالکل بنجر زمین تھی، کبھی اس پہ کچھ کاشت نہیں ہوا، اور اب وہاں پہ اولیوز کاشت ہو رہے ہیں، اور اس فارمر کی کوئی زندگی بدلی ہو، اس کے زندگی میں پیسہ آیا ہو، ہمارے ساتھ ایک فارمر ہے لورولائی میں جبار، صدوق سے ملک ناصر، امان نالا ناصر بھی ہے اور بھی ہے. ان کا آئل جو جبار ہے اس کے آئل بالکل ٹاپ کوالٹی کا ہے. اس کے پودے اتنے نہیں ہیں، لیکن جو اس کی پروڈکشن ہے وہ سب سے زیادہ ہے، کیونکہ اس کا وہ بہت زیادہ کیئر کر رہا ہے. جو اٹالین یا جو ہمارے PHDP پروجیکٹ جو ہم اس کو وہ دیتے ہیں انسٹرکشن، وہ اسی کو فالو کرتا ہے. تو وہ بہت زیادہ اس کی جو ارننگ ہے وہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتے ہیں آلیو آئل پہ. اب اپنے فارمنگ پہ کر رہے ہیں.
انٹرسٹنگ انٹرسٹنگ. کوئی حکومتی سطح پہ اس کا برانڈ بھی بنا ہے؟ وائی ناٹ؟ ویسے مجھے خیال آ رہا ہے یہ جو پاک آلو برانڈ ہے نا، یہ بیسیکلی ہم نے رجسٹر کرایا ہوا ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے پاک آلو کے نام سے. اچھا. اور یہ برانڈ انشاءاللہ ہم فیوچر میں پھر فارمرز کے ساتھ بھی کر رہے ہیں اس کو. اس طرح بہت سے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی لوگوں نے اپنے برانڈ رجسٹر کرائے ہوئے ہیں. لیکن پاک آلو جو ہے وہ گورنمنٹ کا ہے. وہ گورنمنٹ کا ہے. بالکل. تو یہ اس کی کیا مطلب، یہ بوٹل فارم میں سیل ہاؤ ڈز اٹ ورک؟ اصل میں چونکہ گورنمنٹ کا کام تو بزنس نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم صرف لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں، اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس حساب سے لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ آپ بھی جا کے اپنے برانڈ رجسٹر کروائیں. پھر لوگ جب تیل نکالتے ہیں اپنا پھر وہ لیبل بناتے ہیں، بالٹنگ ہم اس کو بتاتے ہیں، ایس او پیز بتاتے ہیں کہ آپ نے کس طرح کون سے باٹل میں اس کو رکھنا ہے، کس طرح ٹائٹ رکھنا ہے. اس کے اوپر اپنا پھر وہ برانڈ لگاتے ہیں. برانڈ جو لیبل کے اوپر وہ مینشن کرتے ہیں کہ اس کے جو انگریڈینٹ ہیں وہ کون کون سے اس میں ہیں، تو وہ اس میں مینشن کرتے ہیں. پھر ہمیں پتہ چلتے اچھا آئل نکالنے کے بعد ہم اسلام آباد میں ہماری لیبارٹری ہم نے اسٹیبلش کی، اس میں ہم ہر ایک آئل کی پھر انالیسس کرواتے ہیں سیمپل کی کہ کون سی کیٹیگری میں آ رہا ہے، اس میں ایسڈ ویلیو کتنی ہے، اس کی سب سے اچھا بلوچستان والا ہے یا بلوچستان والا بھی اچھا ہے. بالکل. پھر کے پی میں بھی ہے، پنجاب میں بھی ہے، ماشاءاللہ تینوں صوبے بہت ٹاپ پہ جا رہے ہیں. اس وقت سندھ چونکہ نیو ہم نے کیا تھا 2 سال پہلے، سندھ میں ابھی تک وہ نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ 1-2 سال بعد سندھ میں بھی پروڈکشن شروع ہو جائے گی. اچھا موسم تو بالکل فرق ہے. کراچی میں اگر ایک فصل اتر رہی ہے اور کے پی کے ٹھنڈے علاقے میں، تو یہ تو بڑا موسم کا ڈفرنس ہے. اس کا مطلب یہ ہر جگہ لگ جاتا ہے. اصل میں مسئلہ ہے کہ لوگ صرف کراچی ہی کو دیکھتے ہیں. گورکھل ایک ایریا ہے نا، آپ بالکل جائے تو وہ مری کی طرف بالکل ٹھنڈا ہے. بالکل ٹھیک. وہاں پر اتنے کھو کے پودے لگے جنگلی زیتون کے، جس طرح ہمارے خیبر پختونخوا میں آپ جائیے، کرک اور دوسرے علاقوں میں بہت زیادہ کھو کے پودے لگے ہیں. وہاں پر گرافٹنگ ہم نے وہاں پر گرافٹنگ بھی شروع کی ہے، جو جنگلی زیتون کے اوپر ہم پیوند کاری کرتے ہیں. بالکل. یہ اس طرح ہم نے شروع کیا تھا. دیر میں ایک فارمرز ہے، ان کی جتنی بھی وہ اس وقت وہ کے پی کا سب سے بڑا فارمرز ہے، اور اس کی ساری پروڈکشن یہ جو کھو کو پہ گرافٹنگ کی تو اس سے آ رہی ہے. اس کے علاوہ کرک میں آپ نے خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کے ساتھ اور اس کے ساتھ سمیڈا کے ساتھ مل کے ہم نے وہاں پر گرافٹنگ بھی کی تھی، پلانٹیشن بھی کی ہے. اس طرح پنجاب میں بلوچستان میں پلانٹیشن بھی ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ وائلڈ آلو پہ گرافٹنگ بھی ہو رہی ہے. پنجاب میں کون سا علاقہ زیادہ؟ پنجاب میں جو پوٹوہار ریجن ہے وہ سب سے بیسٹ ہے. پوٹوہار ریجن میں بہت زیادہ آپ چکوال میں جائیں تو آپ کو ہر طرف آئل نظر آئے گا، آئلوں کے پلانٹس آپ کو نظر آئیں گے. بالکل ساری پلانٹیشن میکسیمم وہاں پر آئلوں کی ہے. اور اچھا یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ پنجاب میں جو باری چکوال انہوں نے سب سے پہلے پاکستان کا سی فورٹ سینٹر آف ایکسیلنٹ فار آئلو ریسرچ اینڈ ٹریننگ انہوں نے وہ اسٹیبلش کرا ہے، سی فورٹ، جو اسپیسیفک وہ آئلوں پہ وہ سارا کام کر رہے ہیں. انٹرسٹنگ. ڈاکٹر صاحب بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے. آل دا بیسٹ. اور مجھے بڑی خوشی اس بات پہ ہے کہ اتنا ایکسٹینسولی اتنے پیشن کے ساتھ آپ لوگ کام کریں. آپ کا تو مطلب ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے، ایک چیز چل رہی ہے، پورا سلسلہ چل رہا ہے، لیکن اس کے اندر جب تک پیشن نہیں آئے گا نا، تو چاہے پرائیویٹ سیکٹر ہو چاہے گورنمنٹ سیکٹر ہو، بات بنے گی نہیں. آل دا بیسٹ. بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے رائزنگ پاکستان کے اس ایپیسوڈ میں ہمارا ساتھ دیا. خوش رہیے، ملیں گے پھر. خدا حافظ.